گنا عطا فرمائے گا۔ اگر 1,00,000 خرچ کریں گے تو اس 1,00,000 کے بدلے میں 10 گنا اللہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں اللہ اس کا 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ایک سائل کو دیکھا، مانگنے والا آ رہا تھا، میرے والا کی زبان سے نکلا مرحبا مرحبا۔ مرحبا ہم کب کہتے ہیں؟ کسی کو خوش آمدید کرنی ہو اس کے لیے، لیکن آنے والے سوالی کو کبھی مرحبا ہم نے نہیں کہا۔ مرحبا کہا، خوش آمدید، مرحبا۔ پھر اس کو دیا، جب کہا مولا یہ مرحبا کس لیے؟ کہا کہ یہ سوالی جو ہے اس لیے مرحبا کہا، بمن یحملو ذاتی الی آخرتی، یہ میرے سامان کو اٹھا کر لے جائے گا اور قیامت کے دن 10 گنا مجھے واپس کرے گا۔ یہ وہ شخص ہے مانگنے والا کہ جس کو میں نے دیا ہے میرے فنا مال کو یہ بقا کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ جو مال لے کے جائے گا قیامت کے دن اس کے ہاتھ کا جو مال ہے اللہ مجھے کئی گنا زیادہ کر کے واپس کرے گا۔ ایک سلوات پڑھیں بابا سے بولو۔ فرمایا سائل کو عطا کرو، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں سوال کرنے والے کا بھی حق ہے اور جو سوال نہیں کرتا اس کا بھی حق شامل ہے۔ ایک اور دیکھیں، اسلام میں سوال کرنے کی مذمت بھی کی گئی ہے، جیسے دنیا کی مذمت بھی کی گئی ہے اور دنیا کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ دنیا کی مذمت میرے آقا نے فرمایا، مولا متقیان نے کہا دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں کہ جن میں رجوع کی گنجائش بھی نہیں ہے، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اور دنیا کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اے دنیا والوں، ہم اہل بیت اسی دنیا کے ذریعے آخرت کو دیکھتے ہیں، یعنی جو دنیا ہمارے پاس ہوتی ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اسی دنیا کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بناتے ہیں۔ جہاں مذمت کی وہاں تعریف بھی ہے، جہاں سوال کرنے کے والے کی یہ تعریف کی ہے کہ اس کا حق ہے، وہاں پر مذمت بھی ہے کہ سوال کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ ہم آل محمد کا ماننے والا شیعہ بھکاری نہیں ہوتا، بغیر مجبوری کے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن اگر مجبور ہو کر تمہارے دروازے پہ آ جائے تو وہ عاجز ہے، تم عطا کر سکتے ہو، جو دے سکتے ہو اسے عطا کرو، اللہ اس کے بدلے میں 10 گنا تمہیں عطا فرمائے گا۔ ایک صلوات پڑھے بابا دیو۔ آج گھڑی میرے سامنے خراب ہو چکی ہے، یا تو کہیں تو اسی کے مطابق میں خطبہ جاری رکھتا ہوں۔ بلکہ سائل کا حق بیان فرمایا اور یہ بھی فرمایا، دیکھیں جہاں پر اسلام نے کہا ہے نا زکوٰۃ ادا کرو، سائل کو عطا کرو، وہاں پر کیا جملہ ہے قرآن مجید میں؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ دو کا نہیں کہا، زکوٰۃ ادا کرو، اور ادا ہوتی ہے گھر جا کر۔ فرمایا اگر زکوٰۃ نکالتے ہو سوالی کو گھر نہ بلاؤ، اس کے گھر جا کر اس کو ادا کرو۔ یہ حق دیا ہے اسلام نے، زکوٰۃ ادا کرو، اس کے گھر جاؤ، اسے اپنے دروازے پہ نہ بلاؤ تاکہ وہ شرمندگی محسوس نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی خود
چل کے تمہارے دروازے پہ آ جائے اس کی عزت اکرام کرو اور اسے عطا کرو. اللہ اکبر. اس کی عزت کرو اور جو اللہ کے راہ میں دے رہے ہو کوشش کرو اچھا ادا کرو، اسے اچھا عطا کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی تک تم نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے راہ میں وہ خرچ نہیں کرو گے جس سے خود محبت کرتے ہیں. فقیر آ جائے 10 کا نوٹ دینا ہو ٹٹول کے دیتے ہیں، جو میلا کچیلا ہو وہی دینا چاہیے. یہ سب کی بات نہیں کر رہا. کچھ ایسے بھی ہیں بے بہا دے دیتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو مانگنے نہیں آتا، جو گھر میں ہوتا ہے اس کا احساس کر کے اس کو دے دیتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں جو کپڑا ناکارا ہو جاتا ہے سوالی کو دے دیا، جو روٹی بچی ہوئی ہوتی ہے 2 دن سے وہ سوالی کو دے دی، اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں. اور رسول نے یہ بھی فرمایا خبردار اللہ اور آل محمد کو سوال کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ. یہ نہ کہو کہ علی کے نام پہ مجھے دے دو، یہ نہ کہو کہ محمد کے نام پہ مجھے دے دو، یہ نہ کہو کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو. اللہ اور آل محمد مانگنے کا ذریعہ نہیں ہے کہ تو سوال کرے اور ان کا واسطہ دے. ان کا واسطہ دے تو اللہ کی بارگاہ میں دے. آل محمد کا واسطہ دے، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کہ ان کے صدقے میں مالک تو عطا کر، چونکہ اللہ جانتا ہے کہ آل محمد کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. سوالی کو کیا پتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ بلند صلوات. دیکھیے سارے ایک جیسے سوالی نہیں ہوتے. 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں گے، جمعۃ الوداع ہے، کچھ بیان جو ہے وہ کرنا ہے. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا سوالی، مستحق نہیں تھا. میرے مولا انگور کھا رہے تھے، انگور کھا رہے تھے. دیکھیں اہل بیت کو اللہ سے کتنا پیار اور عشق ہے. انگور کھا رہے تھے، سوال نے سوال کیا مولا مجھے کچھ دے. مولا نے انگوروں کا ایک گچھا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اس نے واپس کر دیا. بولا مجھے انگور نہیں چاہیے، مجھے پیسے دیں. فرمایا جا چلا جاؤ، جا چلا جاؤ واپس. انگور واپس لے لیے. پھر کہنے لگا چلو مولا انگور ہی دے دیں. مولا نے کہا اب نہیں ملیں گے، اب انگور بھی نہیں ملے گا. چلا گیا. اتنے میں ایک اور شخص آیا سوالی، کہا مولا کچھ عطا کریں. مولا نے 3 دانے انگور کے اس کے ہاتھ پہ رکھے. اس نے انگوروں کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا. الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے انگور عطا فرمائے. جب اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، میرے مولا نے ایک گچھا انگوروں کا اور اٹھایا، پھر اس کے ہاتھ میں رکھا. پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے انگوروں کا گچھا عطا کیا. پھر اس کے بعد میرے مولا نے سارے انگور اٹھا کے اسے دے دیے. پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ حمد اللہ کی جس نے مجھے اتنے انگور عطا فرمائے. مولا نے غلام سے کہا جاؤ اندر دیکھو کتنا مال پڑا ہے، کتنے درہم پڑے ہیں. کہتا مولا 30 درہم. فرمایا سارے لے آؤ، سوالی کو دے دو. وہ 30 درہم سوالی کو دے دیے. سوالی نے پھر کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے 30 درہم عطا کیے. میرے مولا نے غلام سے کہا دیکھو میرے کتنے پیراہن پڑے ہیں. مولا اتنے پیراہن ہیں. فرمایا ایک پیراہن اٹھا کے سوالی کو دے دو. وہ سوالی کو دیا. اب میرے مولا کی طرف دیکھ کے کہنے لگا فرزند زہرا تیرا شکریہ، آپ نے مجھے اپنا پیراہن دے دیا. تو مولا نے کہا جاؤ. تو وہ صحابی کہتا ہے، مولا کا غلام کہتا ہے اگر یہ سوال کرنے والا امام صادق کی تعریف نہ کرتا
چھوڑ کے امام کا شکریہ ادا کیا، امام نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ سلوات پڑھے بابا دے بولا۔ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص ہے صاحب ابن عباد، امام صادق علیہ السلام کی اللہم صلی اللہ اولاد سے ہے۔ مصر میں ان کی حکومت قائم ہوئی تھی، وزیر تھا۔ اس کا بچپن سے یہ سلسلہ تھا، جب پڑھتا تھا سکول مدرسے میں ماں اسے 1 درہم دیتی تھی، 1 درہم، کہ جو بھی سوالی راستے میں ملے اسے دے دینا۔ تو یہ روزانہ درہم سوالی کو دے دیتا تھا۔ پھر بڑا ہو گیا، اس کی وہی عادت، پھر مصر میں وزیر بن گیا۔ اس نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا روزانہ صبح میرے تکیے کے نیچے اتنے درہم رکھ دیا کرو تاکہ میں مسجد میں جاؤں تو جو بھی مجھے ملے گا اللہ کی راہ میں اسے عطا کروں گا۔ ایسا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن غلام درہم رکھنا بھول گیا، درہم نہیں تھے، بڑا پریشان ہو گیا، وقت بھی تھوڑا تھا، نماز کے لیے جانا تھا، چلے گئے۔ واپس آئے، غلام سے کہا تو نے بڑی زیادتی کی ہے، آج درہم نہیں رکھے، آج سوالی کو میں نے کچھ نہیں دیا اللہ کی راہ میں۔ اب ایسا کرو میرے کمرے میں، میرے حجرے میں جتنا قیمتی سامان پڑا ہے، جتنے ریشمی کپڑے ہیں، جتنی میری الماریاں ہیں، جتنا بھی ریشمی لباس ہے، میرے اس کمرے کا سارا سامان اکٹھا کرو۔ اس نے اکٹھا کیا، باہر نکالا، خود گئے مسجد کی طرف۔ وہاں دیکھا ایک نابینا شخص ہے، ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہے، اسے بلا کے لے آئے، آؤ وزیر تجھے کچھ عطا کرے گا۔ جب وہ پہنچے تو اس نے اعلان کیا یہ سارا مال، ریشم، کپڑا، الماری، یہ فرنیچر، یہ سارا تیرا ہے۔ جب یہ سنا اس نابینا کی چیخ نکلی، بے ہوش ہو گیا۔ جب پانی چھڑکا گیا ہوش میں آیا، کہا تجھے اتنا مل رہا تھا تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہا بے ہوش اس لیے ہو گیا کہ میں ہوں اولاد رسول، اولاد فاطمہ ہوں۔ میرے گھر کے حالات ایسے تھے، ایک بچی جوان ہے جس کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی کے لیے وہ مان نہیں رہے تھے کہ جب تک اس کی فلاں چیزیں نہیں ہوں گی ہم یہ رشتہ نہیں کریں گے۔ میری بیوی نے کہا کہ 3 دن باقی ہیں، جیسے بھی کرو یہ چیزیں مجھے عطا کرو تاکہ میں بیٹی کو رخصت کر سکوں۔ تو میں پریشان تھا، میں نے بیوی سے کہا چلو اللہ کے گھر چلتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سوال کریں گے، رحمان اور رحیم عطا کرے گا۔ ادھر سے میں نے سوال کیا، ادھر آپ نے بلا لیا اور سارا وہی سامان عطا کیا جو میری بیٹی کی ضرورت تھا۔ صلوات پڑھے بابا سے بولا۔ تو اسلام نے حق بیان فرمایا کہ سائل کو عطا کرو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ماہ مبارک میں، چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں، ماہ مبارک میں صدقات و خیرات کار خیر انجام دیے۔ دعا ہے رب العزت آپ سب کے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔